السلام علیکم۔ جہاں قانون کتابوں میں ہو وہاں روایات لوگوں کی زندگیوں پر حکومت کرتی ہیں۔ جہاں انصاف عدالتوں کے بجائے جرگوں میں بانٹا جائے وہاں دو نظام صدیوں سے کام کر رہے ہیں، وہ ہیں قبائلی روایات اور وڈیرا سسٹم۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں چند افراد ایک پہاڑی علاقے میں ایک لڑکی اور لڑکے کو گولی مار کر غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پسند کی شادی کرنے پر ان دونوں کو قتل کیا ہو۔ جب اس بارے میں تحقیق ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پسند کی شادی والا معاملہ نہیں، بلکہ اس لڑکی کا نام بانو، لڑکے کا نام احسان اللہ ہے اور یہ دونوں شادی شدہ ہیں۔ بانو بی بی کے 5 جبکہ احسان اللہ کے 4 بچے ہیں۔ بانو بی بی کے اصل شوہر کا نام نور محمد ہے۔ احسان اور بانو الگ الگ قبیلے سے ہیں لیکن ایک ہی علاقے میں رہتے تھے۔ آج سے تقریباً 7 ماہ قبل احسان اللہ بانو بی بی کو گھر سے لے کر بھاگ جاتا ہے اور 25 دن بعد اسے واپس گھر بھیجتا ہے۔ قبیلے کے لوگ بانو بی بی کو قبیلہ بدر کر دیتے ہیں۔ اس دوران احسان اللہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور قبیلے اور اس خاندان کو دھمکیاں دیتا ہے۔ عید سے چند روز قبل بانو بی بی کے خاندان والوں کو پتہ چلتا ہے کہ احسان اللہ گھر پر موجود ہے۔ وہ ان کے گھر جاتے ہیں اور احسان اللہ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے جاتے ہیں، جہاں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس احسان اللہ کو قتل کر دیا جائے، لیکن دوسرے قبیلے والے اس فیصلے پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ اب فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایک مقامی صحافی نے اس پر تحقیق کی۔ اس نے اس کے گھر والوں، اس کی فیملی، اس کی پھوپھو، بیٹیوں اور بیٹوں سے بات کی۔ Kanapin Nuramade, lo o kapag basiti, wala zakiri tungkal nam bibi bano na tunako. بانو بی بی کی سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ کتنے دیر ہے Zakir, دنا ماروس banuna, مینا rajana, Bano na balgorot. اگرچہ یہ کہانی دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ایک غیر شرعی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی عمل تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اختیار سردار یا وڈیرے کو قطعاً نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو قتل کرنے کا اختیار رکھتا ہو یا وہ کسی شخص کو قتل کرنے کا آرڈر دے، کیونکہ کسی بھی فرد کو جرم کی سزا صرف ریاست دے سکتی ہے۔ کسی فرد کو چاہے وہ وڈیرا ہو یا سردار ہو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی واقعے سے ملتا جلتا ہوا ایک واقعہ 1982 میں حدود آرڈیننس پاس ہونے کے بعد آیا، جب عدالت کے سامنے ایک ایسا کیس آیا جس میں بانو نام کی ہی لڑکی نے ایک اپنے شوہر نکاح کے باوجود کسی دوسرے شخص سے شادی کر لی۔ عدالت نے اس عمل کو جرم قرار دیتے ہوئے دونوں کو سزا دی۔ یعنی یہاں پہ آپ یہ اس مثال سے، یہ اس نظیر سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے قوانین موجود ہیں جو اس طرح کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں یہ پہلا واقعہ ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ اس طرح کے ہزاروں واقعات پاکستان میں سالانہ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں سرداری نظام اور وڈیرا سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے قبائلی نظام پہ بات کرتے ہیں۔ قبائلی نظام روایات کا مطلب صرف پرانی رسم و رواجات نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل نظام ہے جو زندگی کے ہر پہلو کی حکمرانی کرتا ہے۔ یہ نظام دراصل کن بنیادوں پر قائم ہے، آج ان کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے یا خان ہوتا ہے جس کا حکم حتمی فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو ہے جرگہ سسٹم۔ یہ ایک غیر رسمی عدالت ہوتی ہے جو تنازعات حل کرتی ہے۔
مگر اکثر خواتین، نوجوان یا کمزور فریق کی یہاں سنوائی نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے وڈیرا سسٹم۔ وڈیرا سسٹم صرف ایک زمین کا مالک نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی قسمت کا بھی مالک ہوتا ہے۔ پاکستان کے 50 سے زائد زرخیز زمینوں پر صرف 5% جاگیردار قابض ہیں۔ اگر دیہی سندھ کی بات کریں تو اکثر وڈیرے وہاں سکول بند کروا دیتے ہیں تاکہ عوام جاہل رہے اور سوال نہ اٹھا سکیں۔ اکثر ان علاقوں میں، خاص طور پر دیہی سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے علاقوں میں جہاں وڈیرا سسٹم ہوتا ہے، وہاں کی مقامی پولیس، تھانے دار سب وڈیرے کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ دیہی سندھ میں 40% سکول صرف کاغذوں پر موجود ہیں۔ بلوچستان میں 70% خواتین کو بنیادی تعلیم تک میسر نہیں۔ جنوبی پنجاب میں 60% خاندان صرف 10% لوگوں کے زیر اثر زندگی گزار رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں نظام کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے۔ جب کوئی قبائلی سردار وڈیرا بن جاتا ہے اور وڈیرا قبائلی سردار، تو نظام بدلنے کے بجائے عوام کو مزید غلام بنا دیا جاتا ہے۔ ظلم کو روایات کا نام دے دیا جاتا ہے، انصاف کو سردار کے فیصلے سے بدل دیا جاتا ہے، حق مانگنے والے کو باغی کہہ کر علاقہ بدر کر دیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ہر سال ہزاروں افراد کو غیرت کے نام پر قتل کر دیے جاتے ہیں۔ HRCP کی رپورٹ کے مطابق سالانہ 1000 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب ذرا آپ ان اعداد و شمار پر غور کریں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ 30 لاکھ بچے وڈیرا سسٹم کے زیر اثر رہتے ہوئے سکول ہی نہیں جاتے۔ بنیادی طور پر ان کا مقصد ان لوگوں کو تعلیم سے دور رکھنا ہے تاکہ یہ سوال نہ اٹھا سکیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ سیاستدان انہی وڈیروں کی حمایت سے ان علاقوں میں الیکشن جیتتے ہیں اور پھر ان وڈیروں کا تھانہ، تحصیل اور سیاستدانوں کی بدولت ان علاقوں پر قبضہ ہو جاتا ہے۔ پھر ملزم ہونے کے باوجود صاحب کہہ کر پکارتا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھیں۔ کی سردار صاحب کی جہاں تک آپ بات کریں، آپ اس سے اندازہ لگے لبرٹی لینے دیں۔ ابھی آپ نے اس جملے میں اس کو سردار صاحب کہا ہے۔ آپ اتنی اس کے لیے رسپیکٹ کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے فیصلہ جاری کیا کہ ان دونوں کو مار دینا چاہیے کیونکہ یہ کاروکاری کے مرتکب ہیں، آپ ہمارے پروگرام میں آپ اس کو صاحب، پریس کانفرنس میں بھی صاحب ان کو کہا ہے۔ اگر جرگا سسٹم کی بات کریں تو دو فریقوں کے درمیان صلح کرانے تک تو جرگا سسٹم قابل قبول ہے، لیکن بعض اوقات جرگا سسٹم کے ذریعے بھی لوگوں کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کے کئی فیصلے دیے جا چکے ہیں اور ان کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ اگرچہ سیکورٹی فورسز نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوششوں سے وڈیرا سسٹم اور جاگیردارانہ نظام پہ کافی حد تک قابو پا لیا ہے، لیکن ان اعداد و شمار سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب بھی یہ سسٹم ہمارے معاشرے میں کتنے فیصد موجود ہے اور یہ کتنی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ میں اس نظام کے حل کی بات کرتے ہیں۔ یہ نظام بے شک صدیوں پرانا ہے لیکن ناقابل شکست نہیں۔ تبدیلی کا آغاز شعور سے اور ہمت سے ہوتا ہے۔ حکومت ہر گاؤں میں سکول تعمیر کرے اور اپنی نگرانی میں بچوں کو تعلیم دلوائے، خواتین کو فیصلہ سازی میں شمولیت دی جائے اور مقامی حکومتوں کو بااختیار بنایا جائے۔ میڈیا کے ذریعے ان نظاموں کی حقیقت کو، ان وڈیرا سسٹم کو بے نقاب کیا جائے، اس سے تبدیلی آ سکتی ہے۔ کیونکہ جب علم آتا ہے خوف جاتا ہے اور انصاف آتا ہے تو وڈیرے کمزور پڑ جاتے ہیں، اور جب عوام جاگتی ہے تو نظام بدلتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کوئی بھی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، اور قانون پر عمل درآمد کروانا صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام نہیں، بلکہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کا احترام کرے، اور یہی ایک مہذب شہری کی علامت ہے۔